تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں، لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکیں، جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے، اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ۔ لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ
جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں. بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے. بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے. یہ حقائق ہے, زمینی حقائق یہ ہے. میرے بھائیوں, جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے, کہاں وہ تقویٰ تھا, کہاں وہ تقویٰ, کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے, اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے. علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے, فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے. ذرا غور سے سننا, گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, چلے جاتے ہیں سلام کر کے, کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے, یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے, یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے, یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں, وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے, بعد میں کسی کے مرید تھے. وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے, بعد میں کسی اور کے معتقد تھے. فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں, عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے, ٹوک بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی. میرے بھائی, ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں, اس کو اتروا لیتے ہیں. کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, اسلام صرف اسلام ہے, اسلام صرف اسلام ہے, اسلام حقیقت ہے. غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کیجئے, فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے. آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف, رستے کی طرف منہ کر کے. فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم, یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. تو اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں, دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی. پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی, اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی, لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں, لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں. وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت, جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہو, ام المومنین بھی ہو, اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ. وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو. قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا. پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے, ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی, موت کو بھی موت. ہمارا عقیدہ, لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں, کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں.
نبی بشر ہوتا ہے، لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا، وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو نبی کو موت آتی ہے، اور نبی کو موت آئی، توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں۔ نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت، ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو، کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت، حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہی ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس، تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ اسی بات ہے، ہمارے نبیوں سے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیمبر تھے، ان کے اور ان کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے۔ میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا۔ نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہکا،
اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے۔ قالوا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے۔ اور پھر تشریح آ گئی اسماعیلہ ابراہیم و اسماعیلہ و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے، مگر نری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے۔ پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے، جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے۔ پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا، لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، کیا بات ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غفلت کی چادر جو اوڑے ہوئے ہیں انہیں قرآن جگا رہا ہے، اور یہ آیے کریمہ کا نزول آج نہیں ہوا، 1450 سال پہلے کم و بیش ہوا۔ اس وقت یہ آیت کہہ رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت آ گیا، حساب کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر، حساب کا وقت قریب آ گیا، اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہم سے کون حساب لے گا؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا جو ٹھنڈا پانی پی کر تم نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی برائیاں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، ہاتھ سے ہو، آنکھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو یا پیر سے ہو، ان ساری برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کون حساب لے گا۔ تو پہلے یہ تصور ذہن کے اندر بٹھائیں، ہاتھ کس نے عطا کیے، پیر کس نے عطا کیے، زبان کس نے عطا کی، آنکھیں کس نے عطا کی؟ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہی ہمارا حساب بھی لے گا، اور حساب کا دن بالکل قریب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان دنیا کی زندگی میں اتنا ڈوب چکا اور دنیا کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ وہ دنیا ہی کی فکر کے اندر لگ کر کے
اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب اور جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک بندے سے پروردگار جل جلالہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، اس کے بارے میں حساب لے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یہی چیز ستا رہی تھی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، انہوں نے پوری زندگی اللہ عز و جل کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر لوگوں کے سینوں کو گرمانے کے اندر گزار دی۔ وہ امام احمد رضا کو اگر فکر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کی فکر ہے، حساب کی فکر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے اندر وہ اللہ عز و جل کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ قادر مطلق جب اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ اسی دنیا کی فکر کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ اکبر! انداز قرآن کو محسوس کریں اور انداز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے اثرات اترتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ اکبر! انداز دیکھیے دنیا کے بارے میں، جب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر کھیل کود۔ اللہ اکبر! یہ کھیل کود سے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ اس سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی میچ ہوتا ہے، جب کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچے کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے، بچہ جب اس سے کھیلتا ہے تو کھیل سے جب جی بھر جاتا ہے بچہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کھلونا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ لوگ کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں 5 دن کا اگر ٹیسٹ میچ ہے، انسان دیکھنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز سے ٹیمیں آتی ہیں کھیلنے کے لیے، میدان پورا بھرا نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لیکن 5 دن کی میچ ختم ہونے کے بعد وہ میدان ویران ہو جاتا ہے، وہ میدان سنسان ہو جاتا ہے، وہ میدان خالی ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! پہلے جب بھیڑ تھی تو انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا موقع ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کھیل کود، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی میدان کے اندر پرماننٹ اپنا کیمپ لے کر نہیں جاتا، ٹینٹ لے کر کے نہیں جاتا، مستقل رہنے کے لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ انسان جانتا ہے یہ کھیل کا میدان ہے، کھیلے گا اور چلا جائے گا اور پھر وہی ویرانی ہو جائے گی۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اس دنیا سے کھیلتے رہیں گے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دنیا کی محبت کے اندر آج کا انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جس دنیا کی محبت کے اندر انسان حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، جس دنیا کی محبت کے اندر انسان بہت سارے جرائم کرتا ہے، بہت سارے ظلم کرتا ہے، بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے۔ لیکن بڑے پتے کی بات عرض کرتا ہوں، جب انسان دنیا کی محبت میں گناہ کرے گا، جب انسان دنیا کی محبت میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جب انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کے بعد اللہ عز و جل کو بھول
جائے گا اس کے ضمیر پر بوجھ بن جائے گا، اس کے ضمیر پر ایک عجیب کیفیت رہے گی، وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکے گا، وہ اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی کا پیسہ کھا جائے اور کھانے کے بعد وہ چکن تو کھا سکتا ہے، بریانی کھا سکتا ہے، لیکن جب رات کو سوئے گا تو ضمیر اندر سے ملامت کرے گا، نادان یہ تیری محنت کی کمائی کا پیسہ نہیں ہے، یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ مارا ہوا پیسہ ہے۔ اس کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا، ضمیر کو سکون نہیں مل سکتا، دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حق حلال کی محنت کی کمائی کے بعد آپ چٹنی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا، آپ کے ضمیر پر گہرا نہیں گزرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ یہ آیے کریمہ کے حوالے سے اللہ اکبر آپ دیکھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک راستے سے گزرتے ہیں، دیکھا ان کے ساتھی صحابی مکان تعمیر کر رہے ہیں، مکان کی دیوار اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے ساتھی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب آتے دیکھا تو انہوں نے بردستہ پوچھا، میرے دوست یہ تو بتاؤ کیا آج کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ آیے کریمہ نازل ہوئی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے دیوار بنانی چھوڑ دی اور کہا جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو جواب دینے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جسم سے روح کا رشتہ کب ٹوٹے گا، ہمیں معلوم نہیں بارگاہ سمدیت میں پیشی کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم دنیا میں اتنے مغ ہو چکے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ آنکھ ہے بے لگام چھوڑ دی، پیر ہیں جہاں چاہے لے کر چلے گئے، زبان ہے جو چاہا بول دیا، ہاتھ ہیں جس طرح چاہا ہم نے استعمال کیا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا وجود ہم جو چاہیں کریں، لیکن حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ حساب دے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لینا شروع کرو، تم اپنے بارے میں جانچنا شروع کرو، اپنے بارے میں غور کرنا شروع کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دنیا کی زندگی سے انسان بے حساب محبت کرتا ہے اور جس دنیا کی زندگی کے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے آپ کی اور ہماری زندگی کی حقیقت پیش کر دوں تو میرا خیال ہے کہ شاید چین کی نیند سو بھی نہ سکیں۔ کل میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول میری نظر سے گزرا۔ سنو، بہت پلاننگ کر رہے ہیں ہم، ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، منع نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا، یہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن زندگی اللہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے زندگی کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ والوں کے نزدیک زندگی کیا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زندگی ہے کیا؟ فرماتے ہیں زندگی ہے کیا؟ ایک سانس ہی تو ہے۔ زندگی ہے کیا؟ ایک سانس ہی تو ہے، اٹک گئی ختم ہو گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سانس اندر گئی ہو سکتا ہے اس کے باہر نکلنے سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے۔ کیا ہمیں کبھی اس چیز کا احساس ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سانس کے حوالے سے فرمایا، جانتے ہیں آپ، ہمیں تو مسلمانوں کا حق بھی نہیں معلوم کہ
کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حق کو دوسرے مسلمان کو جو رکھا، اس میں یہ بھی رکھا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس مسلمان کا حق ہے جسے ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چھینک پر الحمدللہ کیوں؟ آپ میں سے اگر پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہوں اور یقیناً ہوں گے، چھینک کب آتی ہے؟ سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی چھینک آتی ہے سانس جاری ہو جاتی ہے۔ تو اب نئی زندگی ملنے پر سرکار نے اپنی سنت بتائی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ یہ سانس کون جانتا ہے؟ کیا ہمیں حساب کی تیاری کا موقع دیا جائے گا؟